یہ تجزیہ صرف تاریخ کے ایک باب کا نہیں، بلکہ یہ ہمت، جدوجہد اور اس یقین کی ایک ایسی لازوال داستان ہے کہ کیسے ایک انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ کچھ کہانیاں وہ صرف تاریخ نہیں ہوتیں، وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، ہمت اور جذبے سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ آج ہم اس شخص کی بات کریں گے جسے دنیا دی گریٹ ایمانسپیٹر یعنی عظیم نجات دہندہ کے نام سے جانتی ہے، ابراہم لنکن۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس عظیم سفر کا آغاز ہوا، ایک ایسی ابتدا جہاں ہر قدم پر مشکلات پہاڑ بن کر کھڑی تھیں۔ یہ بات ہے 1809 کی، کینٹاکی کے ایک جنگل میں لکڑی کے بنے ایک چھوٹے سے کیبن میں ابراہم لنکن نے آنکھ کھولی۔ ان کا بچپن شدید غربت، مسلسل محنت اور بہت ہی کٹھن حالات میں گزرا۔ لیکن علم حاصل کرنے کا جنون وہ ایسا تھا کہ غربت بھی راستہ نہ روک سکی۔ لنکن نے اپنی پوری زندگی میں سوچئے 1 سال سے بھی کم رسمی تعلیم حاصل کی، باقی سب کچھ خود سیکھا، کتابیں ادھار لے کر، راتوں کو آگ کی روشنی میں پڑھ کر۔ تو پھر کیسے اس لڑکے نے اپنی محنت اور لگن سے اپنی شخصیت اور اپنے مستقبل کو خود تراشا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لنکن نے زندگی میں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں سمجھا، کھیتوں میں مزدوری سے لے کر لکڑیاں کاٹنے تک سب کچھ کیا۔ پھر خود ہی قانون پڑھ کر وکیل بنے اور اکثر غریبوں کے مقدمے لڑتے تھے، اور یہیں سے انہوں نے سیاست کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کا سیدھا سا ماننا تھا کہ ایمانداری سے کی گئی محنت اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ ان کی ایمانداری اور صاف گوئی اتنی مشہور ہوئی کہ جلد ہی لوگ انہیں آنےسٹ ایب یعنی ایماندار ایب کہہ کر پکارنے لگے، اور یہ صرف ایک لقب نہیں تھا بلکہ ان کے کردار کی وہ گواہی تھی جس پر لوگ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن کامیابی کا سفر آسان نہیں تھا۔ ان کا سیاسی کریئر تو شکستوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ ریاستی اسمبلی سے لے کر سینٹ کے انتخابات تک بار بار ہارے، مگر ہر شکست نے انہیں توڑنے کے بجائے اور مضبوط کیا۔ وہ کبھی ہمت نہیں ہارے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں لنکن کی زندگی کے سب سے بڑے اور سب سے کٹھن امتحان کی طرف، ایک ایسی قوم کی قیادت جو خانہ جنگی کی آگ میں چل کر ٹوٹنے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ 1860 میں لنکن امریکہ کے 16ویں صدر منتخب ہوئے، لیکن صرف 1 سال بعد 1861 میں ملک اپنی تاریخ کی بدترین خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، اور 1863 یہ وہ سال تھا جب تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس وقت امریکہ نظریاتی طور پر 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ شمال، جس کی قیادت لنکن کر رہے تھے، وہ غلامی کے نظام کو مزید پھیلنے سے روکنا چاہتا تھا، جبکہ جنوب اسے ہر قیمت پر قائم رکھنے پر تلا ہوا تھا۔ یہی وہ بنیادی اختلاف تھا جو اس خونی جنگ کی وجہ بنا۔ اور اسی تاریک دور میں لنکن کی صدارت کا وہ تاریخی لمحہ آیا جس نے نہ صرف ان کی میراث کو امر کر دیا بلکہ کروڑوں انسانوں کی تقدیر بھی بدل کر رکھ دی۔ تو لنکن نے غلامی کے اس غیر انسانی نظام کو ختم کرنے کے لیے آخر وہ کون سا تاریخی قدم اٹھایا؟ وہ قدم تھا ایمانسیپیشن پروکلیمیشن، 1863 میں جاری ہونے والا آزادی کا یہ اعلان جس نے امریکہ میں غلامی کی زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا اور لاکھوں انسانوں کو آزادی کی روشنی دکھائی۔ اسی عظیم کارنامے کی بدولت تاریخ نے ابراہم لنکن کو دی لبریٹر یعنی نجات دہندہ کا خطاب دیا، ایک ایسا نام جو آج بھی انصاف اور آزادی کی علامت مانا جاتا ہے۔ 1865 میں خانہ جنگی ختم ہوئی۔ لنکن کا ایک متحدہ اور آزاد امریکہ کا خواب سچ ہو چکا تھا، لیکن اس عظیم فتح کے صرف چند دن بعد ہی انہیں ایک قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ لنکن تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی زندگی سے ملنے والے اسباق اور ان کے نظریات آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی سوچ، ان کا غیر معمولی حوصلہ اور انصاف کے لیے ان کی لگن آج بھی زندہ ہے۔ ان کی کہانی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انسان اپنی نیت اور محنت سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی زندگی سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ مشکلات ہمیں روکنے کے لیے نہیں آتی بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ دوسرا سبق، علم کا تعلق دولت سے نہیں پختہ ارادے سے ہوتا ہے۔
لنکن نے خود کو تعلیم دے کر یہ بات ثابت کر دی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ حقیقی قیادت مشکل ترین حالات میں بھی انصاف اور سچائی کے لیے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ چوتھا سبق اصل ہمت گرنے میں نہیں بلکہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے میں ہے۔ اور پانچواں اور آخری سبق یہ کہ ایک صحیح اور جرأت مندانہ فیصلہ پوری قوم کا مستقبل ہمیشہ کے لیے روشن کر سکتا ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، کیسے ایک فرد کا ایک صحیح فیصلہ کسی قوم کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے؟